بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وأخي بن إسحاق بن عباس رضي الله عنهما قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم أدخل النساء فصلينا عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وأخذ الواقدي عن سهل بن سعد قال لما أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكفانه فوضع على سريره، ثم وضع على شفير حفرته، ثم كان الناس يدخلون عليه رفقاء لا يؤمهم عليه أحد. قال الواقدي حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم قال وجدت كتابا بخط أبي فيه أنه لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع على سريره دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار بقدر ما يسع البيت، فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وسلم المهاجرون والأنصار كما سلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم صفوا صفوفا لا يؤمهم أحد. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما في الصف الأول حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ ما أنزل إليه ونسح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلمته، وأؤمن به وحده لا شريك له، فاجعلنا إلهنا ممن يتبع القول الذي أنزل معه، واجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا ونعرفنا به، فإنه كان بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا نبتغي بالإيمان به بديلا ولا نشتري به ثمنا أبدا. فيقول الناس آمين آمين، فيخرجون ويدخل الآخرون حتى صلى الرجال ثم النساء ثم الصبيان كذا في البداية. وأخي بن سعد أيضا عن الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم الحارثي التيمي نحوه. وأخي بن سعد أيضا عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه قال لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السرير قال لا يقوم عليه أحد وهو إمامكم حيا وميتا، فكان يدخل الناس رسلا فيصلون عليه صفا صفا ليس لهم إمام ويكبرون، وعلي قائم بحيال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم إنا نشهد أن قد بلغ ما أنزل إليه ونسح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلمته، اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما أنزل إليه وثبتنا بعده واجمع بيننا وبينه. فيقول الناس آمين حتى صلى عليه الرجال ثم النساء ثم الصبيان كذا في الكنز. میرے عزیز دوستو بزرگوں، لوگوں کے نزدیک بڑا حادثہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی محسن دنیا سے چلا جائے. لوگوں کے لیے بڑا حادثہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی محسن دنیا سے چلا جائے. کیا کروں؟ اگر غیر مسلم بھی کوئی محسن ہوگا کسی مسلمان پر احسان کرنے والا تو مسلمان اس کی وفات سے بھی متاثر ہوگا. پھر اندازہ کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کتنے متاثر ہوئے ہوں گے، لیکن کیونکہ ہم دین کو نعمت نہیں سمجھتے اس لیے انبیاء کو محسن نہیں سمجھتے. جو لوگ دنیا کو نعمت سمجھتا ہے وہ دنیا کے انعامات کرنے والوں کو محسن سمجھتا ہے، اور جو دین کو نعمت سمجھتا ہے وہ دین کے ذریعہ وہ ان کے ذہن آنے والے
دینی انعامات کی وجہ سے ان کو محسن سمجھتا ہے، لیکن اس زمانے کا مسلمان جن کے ذریعے دنیا کی نعمتیں ملیں ان کو محسن سمجھتا ہے، جن کے ذریعے دین کی نعمت ملے ان کو محسن نہیں سمجھتا، بلکہ ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سخی مالداروں کے وفات کا غم زیادہ ہوتا ہے مسلمانوں کو بنسبت کسی فقیر عالم کی وفات کو۔ کسی مالدار سخی آدمی کے وفات سے زیادہ غم ہوتا ہے لوگوں کو اس کے انفاق اور اس کے احسان کی وجہ سے بنسبت کسی فقیر عالم کے کہ اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو کوئی زیادہ غم نہیں ہوتا، کیونکہ سمجھتے ان کا ہم تو کوئی احسان ہی نہیں تھا۔ حالانکہ انبیاء سے بڑھ کر، علماء سے بڑھ کر امت کے لیے ہر زمانے میں علماء سے بڑھ کر محسن کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر محسن کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے صحابہ کرام کو آپ کی وفات کا غم اس لیے زیادہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ آپ سے بڑا ہمارے لیے کوئی محسن نہیں ہے۔ کوئی کسی کی جان آگ میں گرنے سے بچا لے، کوئی کسی کو کنویں میں گرنے سے بچا لے، اس کو محسن سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہنم سے بچایا ہے، اس لیے آپ سے بڑا کوئی امت کے لیے محسن انسانیت نہیں ہے۔ آپ کی وفات پر صحابہ کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ کے وقت ہمارا حال ایسا ہو گیا تھا کہ شاۃ المطیرہ فی لیلۃ الشاتیہ، شاۃ المطیرہ فی لیلۃ الشاتیہ، اس بکری کی طرح جو بکری بارش میں بھیگ رہی ہو سردی کی، سخت سردی کی رات، رات بکری کے لیے مصیبت اور بارش اس سے بڑی مصیبت اور سردی بکری کے لیے اس سے بڑی مصیبت۔ یہ حال تھا صحابہ کرام کا کی وفات پر کہ جیسا وہ بکری جو بارش میں بھیگ رہی ہو اور اندھیری رات ہو اور سردی کی رات، یہ بکری کے لیے سب سے مشکل وقت ہوتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں آج جو ہوتا ہمارا یہ حال تھا، ادھر نفاق کھڑا ہو گیا، ادھر یہود و نصارہ نے سر اٹھایا، ادھر کفار مدینے پر حملے کے لیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر ہمیں لوگ ہوش حواس درست رکھتے ہیں۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً معاملے کو سنبھال لیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرا کر فوراً امت کو جمع کر لیا۔ حالانکہ بعض صحابہ کو یہ کہا نہیں کہ ابوبکر صدیق کی تو بیعت اچانک ہو گئی، اس کا مشورہ نہیں ہوا اور اچانک بیعت ہو گئی۔ خالد بن سعید نے 1 سال حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت سے اتفاق نہیں کیا، 1 سال، لیکن 1 سال کے بعد مدینہ واپس آ گئے۔ ابوبکر رضی اللہ فرمایا کہ میرا رائے یہ ہے کہ جس طرح سارے مسلمان جمع ہو گئے آپ بھی سب کے ساتھ جمع ہو جائیے۔ میں نے عرض کیا کہ ایسے موقع پر امت کو بکھرنے سے بچانا اور امت کی اجتماعیت کو برقرار رکھنا یہ ہوتا ہے دشمن سے مقابلے کے لیے اکٹھا ہونا، ورنہ بات یہ ہے کہ جو مسلمان کی سرحد پھٹیں گی تو پھر دشمن یہاں سے اندر داخل ہوگا۔ اور صحابہ کرام بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بے حد متاثر تھے، لیکن اس اتنے بڑے غم کے باوجود ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسامہ کی جماعت کو روکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انصار، مہاجرین، حضرت عمر، عثمان اور علی سب کی ایک رائے تھی کہ یہ جماعت کے نکلنے کا وقت نہیں ہے، مدینے پر خطرہ ہے۔ تنہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑے ہوئے تھے اس پر کہ جماعت نکلے، اور یہاں تک فرما گئے کہ اگر دشمن حملہ کر دے مدینے پر، مدینے میں کوئی جوان مرد نہ ہو، سب اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اور مدینہ منورہ پر دشمن حملہ کر کے ازواج مطہرات کو قتل کر دے اور ان کی لاشوں کو کتے کھینچے پھریں مدینے کی گلیوں میں، یہ تو ابوبکر برداشت کر سکتا ہے، لیکن مسلمان فرائض چھوڑے
اور مسلمان ارتداد کی طرف جائے، اس نقصان کو بغیر برداشت نہیں کرے گا۔ سب کی رائے کے خلاف ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے سے کام کیا ہے، سب کی رائے کے خلاف اپنے فیصلے سے کام کیا۔ بعد میں کہتے تھے لوگ کہ ابوبکر نہ ہوتے تو امت مرتد ہو چکی تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، بات یہ ہے کہ بے شک آپ کی وفات بہت بڑا حادثہ امت کے لیے تھا، لیکن اگر خدا نہ کرے اس وقت لوگ ہاتھ سے لے کر بیٹھ جاتے تو امت کے ارتداد کا حادثہ آپ کی وفات سے زیادہ بڑا تھا۔ سیدھی بات، امت کے ارتداد کا حادثہ آپ کی وفات سے زیادہ بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کیسے پڑھی گئی؟ آپ پر نماز کی کیفیت کیا تھی؟ فرماتے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کا جنازہ تیار کر کے رکھا گیا چارپائی پر، آپ کی قبر مبارک کے آپ کو حجرے میں قریب۔ سب سے پہلے مردوں کو داخل کیا گیا اندر، انہوں نے وہاں پر نماز پڑھی بغیر امام کے، بغیر امام کے، اس لیے کہ امام کی کون امامت کرے گا؟ امام کی کون امامت کرے گا؟ کسی نے امامت نہیں کرے گا، امام کی کون امامت کرے گا؟ سب نے نماز پڑھی آپ پر بغیر امام کے۔ جماعت پر جماعت اندر آتی تھی، نماز پڑھ کے نکلتی تھی، بس دوسرے آتے تھے وہ نکلتے تھے، یہاں تک کہ سب نماز سے فارغ ہوئے۔ جب مرد سب فارغ ہو گئے آپ پر نماز پڑھ کے، پھر عورتوں کو داخل کیا گیا، پھر عورتوں کے بعد بچوں کو داخل کیا گیا، پھر بچوں کے بعد غلاموں کو داخل کیا گیا۔ چنانچہ غلاموں نے سب سے آخر میں آپ پر نماز پڑھی۔ ان غلاموں کی بھی تعداد اتنی تھی کہ ایک جماعت غلاموں کی آتی تھی اور وہ آپ پر نماز پڑھ کر نکل جاتی تھی، آپ کی کوئی امامت نہیں کر رہا تھا۔ صاحب سعد کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنا دیا گیا اور آپ کو کفن میں داخل کر دیا گیا، آپ کی چارپائی کو رکھا گیا آپ کی قبر کے بالکل کنارے، چنانچہ لوگ جماعت بن بن کر آپ کی نماز کے اندر داخل ہوتے تھے، کوئی آپ کی امامت نہیں کر رہا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کو کفن پہنایا گیا اور آپ کی چادر میں رکھ دیا گیا، ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ چند مہاجرین انصار میں سے اتنے لوگ جو آپ کے کمرے میں، آپ کے گھر میں سما سکیں، اتنے لوگ اندر داخل ہوئے۔ دونوں نے آ کر کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ مہاجرین نے اور انصار نے آپ پر سلام کیا، جس طرح ابوبکر عمر نے کیا تھا۔ پھر سب لگا کر کھڑے ہو گئے، کوئی آپ کی امامت نہیں کر رہا تھا ان میں سے۔ ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں سب صف اول میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مقابل کھڑے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اے اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک انہوں نے وہ تمام دین کی امانت امت تک پہنچا دی جو ان پر نازل کی گئی تھی، اور ان امت کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، اللہ کے دین کی وہ محنت کی ہے، یہاں تک کہ اللہ ان کی محنت پر اسلام کو عزت بخشی اور دین کو مکمل کیا، اور دین کو مکمل کیا اور اللہ کے احکام کو پورا کیا۔ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے، حضرت ابوبکر دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ تو ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے دین کا اتباع کیا ہے اور آپ کی بات کو مانا ہے، اور اے اللہ ہمیں اور آپ کو آخرت میں جمع کر دیجئے، ہمیں آپس میں، ہمیں آپ سے جدا نہ ہونے دیجئے آخرت میں، ہمیں آخرت میں آپ کے ساتھ جمع کر دینا اور ہمیں آپس میں آخرت میں آپ کے ساتھ ملا دینا۔ اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارا تعارف اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کا تعارف ہمیں کرا دینا۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں پر بڑے مہربان، بڑے شفیق اور بہت رحم کرنے والے تھے۔ اے اللہ، ہم تجھے گواہ بناتے ہیں کہ ہم اس ایمان کے بدلے میں دنیا نہیں چاہتے، اور اے اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں کہ ہم کبھی بھی ایمان کو بیچیں گے نہیں دنیا کے بدلے میں۔ اس دعا پر لوگ آمین آمین کہہ رہے تھے۔ چنانچہ یہ سب نماز پڑھ کر نکلے اور دوسرے داخل ہوئے، یہاں تک کہ تمام مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے آپ پر نماز پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ کی چارپائی رکھی گئی، آپ کی چارپائی رکھ دیا گیا اور آپ کی چارپائی قبر کے کنارے پر رکھ دی گئی، تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کی امامت کوئی نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے امام ہیں، جس طرح آپ امام تھے اپنی زندگی میں، اس طرح آپ امام ہیں موت کے بعد بھی۔ چنانچہ پہلے لوگ داخل ہوئے، مرد جماعت بن بن کر، انہوں نے آپ پر نماز پڑھی صف لگا کر، ان کا کوئی امام نہیں تھا۔ لوگ تکبیر کہہ رہے تھے، علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مقابل کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہی کہہ رہے تھے اللہم انا نشہد ان قد بلغ ما انزل الیک، کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ نے پہنچا دیا وہ سب کچھ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، اور آپ نے اللہ کے دین کی وہ محنت کی ہے جس سے اللہ نے دین کو عزت بخشی ہے، اور اللہ کے آپ نے دین کے احکام کو پورا کر کے دکھلایا ہے۔ اے اللہ ہمیں کر دے ان لوگوں میں سے جو آپ پر نازل ہونے والے احکام کا اتباع کرنے والے ہیں، اور ہمیں آپ کی وفات کے بعد دین پر اور دعوت پر ثابت قدم رکھیے، اور ہمیں اور آپ کو آخرت میں جمع کر دیجیے۔ اور لوگ ان کی دعا پر آمین آمین کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ سب نے نماز پڑھی، پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بھائی تشریف رکھو گے. ضروری بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کی، اپنے سامان کی حفاظت ہو. ایمان بنے گا دعوت سے، جتنا ایمان کی دعوت دیں گے اتنا ایمان بنے گا. حسن خاتمہ کے لیے سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعائیں مانگی جائیں. اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. سامان کی حفاظت میں جو بھی آپ کا سامان ہو خود ہی اس کی نگرانی فرمائے. موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سوئیں. فجر کی نماز سے پہلے اپنے معمولات سے، اپنے ضروریات سے بھی فارغ ہو لیں. اب باتیں نہ کریں. سنت کے مطابق آرام فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے. صبح صادق انشاءاللہ 4:28 پر ہوگی. ٹھیک ہے، بھیجو تو اچھا ہے.